ریل گاڑی آج جتنے عرصے میں ہم پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچتے ہیں، 100 سال پہلے اتنے ہی وقت میں لاہور سے صرف پشاور پہنچا کرتے تھے۔ جب ہم برگد کا درخت دیکھتے ہیں جس کی پھیلی شاخوں اور چوڑے چکلے پتوں نے زمین کے ایک اچھے خاصے ٹکڑے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یا کھجور کا درخت جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو یہ قیاس ملانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک ننھے سے بیج کا کرشمہ ہے۔ بالکل یہی حالت آج کل کے دیو جیسے اور تیز رفتار ریلوے انجنوں کی ہے، جن کی حقیقت آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہ تھی۔ ہمیں ان سائنسدانوں کی ہمت، صبر اور استقلال کی داد دینی چاہیے جنہوں نے انتھک کوششوں سے بھاپ کو انسان کا غلام بنا دیا اور لوہے کی پٹری پر لوہے کے بڑے بڑے انجن دوڑا دیے۔ انگلستان میں 1650 میں لوہے کی پٹری پر پہیے دار گاڑیاں چلنے لگی تھیں۔ انہیں گھوڑے کھینچتے تھے اور ان میں کانوں سے کوئلہ ڈھویا جاتا تھا۔ لندن میں ایک سواری پٹری پر چلتی تھی، اسے بھی گھوڑے کھینچتے تھے۔ جب سائنسدانوں نے بھاپ کی طاقت کا راز معلوم کر لیا تو انہوں نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنانے کی ٹھانی جو گھوڑے کی جگہ لے سکے۔ اس قسم کے انجن کی ایجاد میں بہت سے سائنسدانوں کا ہاتھ ہے۔ انہی میں سے ایک انگریز فری وی تھک تھا جس نے 1804 میں بھاپ کا انجن بنانے کی کوشش کی، مگر جارج اسٹیفنسن ان سب سے بازی لے گیا۔ جارج اسٹیفنسن بھی انگریز ہی تھا۔ اسٹیفنسن کو بچپن ہی سے انجنوں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ ان کے کل پرزوں کو دیکھتا بھالتا رہتا تھا۔ آخر وہ سال کی محنت کے بعد 1815 میں ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بھاپ سے چلتا اور پٹری پر دوڑتا تھا۔ اس انجن کا نام راکٹ تھا۔ 1825 میں انگلستان میں پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس پر اسٹیفنسن ہی کا انجن چلایا گیا۔ اس انجن نے 1829 میں 36 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ کر 500 پاؤنڈ کا انعام حاصل کیا۔ 1830 میں امریکہ میں ایک شخص نے پٹری پر چلنے والا انجن تیار کیا اور ایک بگی سے اس کی دوڑ لگائی، لیکن ایک رکاوٹ پیش آنے کے سبب بگی آگے نکل گئی۔ اس انجن کے مالک کو بہت افسوس رہا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ گاڑیوں کا بے جان گھوڑا جاندار گھوڑے پر فوقیت رکھتا ہے۔ 1830 اور 31 میں اور بھی انجن بنائے گئے جن سے گاڑیاں کھینچنے کا کام لیا جانے لگا۔ اس سے پہلے تمام انجن جن ڈبوں کو کھینچتے تھے وہ صرف مال اسباب ڈھونے کے لیے ہوتے تھے، آدمیوں کے بیٹھنے کی ان میں جگہ نہ ہوتی تھی۔ لیکن ان انجنوں میں ایسے ڈبے بھی لگائے جانے لگے جن میں آدمی بھی بیٹھ سکتے تھے۔ البتہ یہ تکلیف ابھی باقی تھی کہ جب انجن چلتے چلتے ایک دم کھڑا ہوتا یا کھڑے کھڑے اچانک چل پڑتا تو مارے ہچکولوں کے سواریاں آپس میں ٹکرا جاتی تھیں اور انہیں سخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ سواریوں کو ایک تکلیف کا سامنا اور بھی تھا۔ اکثر اوقات جنگل میں چلتے چلتے انجن کا ایندھن ختم ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت میں سواریوں کو اتر کر جنگل سے لکڑیاں لا کر انجن کی خوراک کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان سب مشکلات پر قابو پا لیا گیا اور ایسے انجن بنائے گئے جو بہت طاقتور بھی تھے اور چلنے میں ہچکولے بھی کم لگتے تھے۔ اب ہر ملک میں ایک سے ایک بہتر انجن بننے لگے اور اس قدر بنے کہ بجائے ناموں کے انہیں نمبروں سے پکارا جانے لگا۔ اول تو انسان اور جانور انجنوں سے غیر مانوس رہے، مگر آخر سب کو عادت پڑ گئی اور اب یہ حال ہو گیا کہ جانور ریل کی پٹری پر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے، جنہیں ہٹانے کے لیے انجن کو ڈراؤنی آوازیں نکالنی پڑتی تھی، مگر بعض اوقات جانور پٹری پر سے نہ ہٹتا اور مجبوراً گاڑی کو روکنا پڑتا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان نے ایک ایسا پرزہ ایجاد کیا جو گائے، بھینس اور دوسری رکاوٹوں کو انجن کے سامنے آئے اٹھا کر دائیں بائیں پھینک دے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب برے صغیر پاک و ہند میں ریل کی پٹری کا جال بچھنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہندوستان میں 1845 میں کلکتے سے رانی گنج، بمبئی سے کلیان اور مدارس سے ارکونام تک ریل کی پٹریاں بچھائی گئیں۔ 1859 میں 8 کمپنیوں کو 5000 میل ریلوے لائن تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ 1860 میں کراچی سے کوٹری تک تقریباً 150 میل لمبی پٹری بچھائی گئی۔ یہ پاکستان میں پہلی ریلوے لائن تھی۔ جب سے اب تک ریلوے انجنوں نے بہت ترقی کی ہے۔ پہلے بھاپ کے انجن بنے، پھر ان کی جگہ ڈیزل سے چلنے والے انجنوں نے لے لی۔ اس کے بعد بجلی سے چلنے والے انجن بن گئے۔ ڈیزل اور بجلی کے انجن بھاپ کے انجنوں کے مقابلے میں بہت تیز رفتار اور ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ ریلوں کی بدولت جغرافیائی امتیاز مٹ گئے ہیں۔ گوشے گوشے کے آدمی آپس کے میل جول سے اتحاد و الفت کی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ریل بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ جس طرح انجنوں کی شکل و صورت، طاقت اور رفتار میں اضافے ہوئے، اسی طرح ریل کے ڈبوں میں بھی طرح طرح کی تبدیلیاں کر کے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی گاڑیوں کے ڈبوں میں بجلی کے پنکھے، نرم گدیلے، میز، کرسیاں، سردی گرمی اور ریت سے حفاظت کے سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ نہانے کے لیے غسل خانے اور لمبے سفروں میں گاڑیوں کے ساتھ کھانے کے ڈبے بھی ہوتے ہیں۔